امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی 32ویں برسی کی مناسبت پر رہبر انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے خطاب فرمایا۔ اس خطاب کو اس کی اہمیت کے پیش نظر مکمل اردو زبان میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ چهارده خرداد دیگری فرا رسید۔ ایک اور 14 خرداد یعنی یوم رحلت امام خمینی آ گئی اور ملک کا عمومی ماحول اس عظیم شخصیت، اس عظیم مرد، اس بے مثال رہبر، اس نرم دل انسان، اس فولادی ارادے والے شخص، اس ٹھوس عزم سے لبریز انسان، اس عمیق اور روشن ایمان والے شخص اور اس عاقل و حکیم اور دور اندیش انسان کی یادوں سے معمور ہو گیا۔ ہمارے ملک و قوم کو آج بھی اور مستقبل میں بھی دور تک امام خمینی کی گراں قدر یاد کو تازہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج میں اپنے عزیز قوم سے جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے اہم جدت طرازی کے بارے میں ہے۔ امام خمینی نے بہت سی جدت طرازیاں کی ہیں، لیکن یہ ان کی سب سے اہم تخلیق ہے اور وہ اسلامی جمہوریہ۔ یہ امام خمینی کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ یہ وہی دینی جمہوریت ہے جسے اسلامی جمہوریہ کے زیر عنوان رسمی شناخت حاصل ہوئی، جو ایرانی قوم کے عزم و فکر اور امام خمینی کی قیادت سے نکلنے والا ایک نظام ہے۔ لہٰذا میں بات کو یہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ پچھلی 1-2 صدی میں دنیا میں سامنے آنے والے نظاموں، انقلابی اور دیگر نظاموں کے درمیان میری نظر میں ایسا کوئی بھی نظام نہیں ہے جس کی اسلامی جمہوری نظام جتنی زوال، نابودی اور شیرازہ بکھیرنے کی پیشن گوئیاں کی گئی ہوں۔ اسلامی جمہوریہ کی تشکیل کے پہلے دن سے ہی اس عظیم تحریک کو تسلیم اور ہضم نہ کر پانے والے ملک کے اندر اور باہر کے بدخواہ اور دشمن کہتے تھے کہ اسلامی جمہوریہ 2 مہینے سے زیادہ، کبھی کہتے تھے 6 مہینے سے زیادہ، کبھی کہتے تھے 1 سال سے زیادہ باقی نہیں رہے گی، ختم ہو جائے گی۔ امام خمینی کی صلابت و صلاحیت، ان کی قطعیت، اس کے علاوہ 8 سالہ جنگ میں ایرانی قوم کی عظیم الشان فتوحات اور دیگر گوناگون واقعات نے اس شور و غل کو دبا دیا۔ یعنی دھیرے دھیرے یہ کم ہو گیا، کم ہوتا گیا، اور امام خمینی کی آخری عمر کے آخری ایام تک یہ شور ختم ہو گیا۔ لیکن امام خمینی کی وفات کے بعد دشمنوں میں، بدخواہوں میں پھر سے رمق پیدا ہو گئی، ان میں امید پیدا ہو گئی اور انہوں نے اپنی آرزوؤں کو پیشن گوئیوں کی صورت میں بیان کرنا شروع کر دیا۔ انہی باتوں کو پھر سے دہرانا شروع کیا، وہ باتیں جو فرسودہ ہو چکی تھیں۔ لیکن اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے والی پارٹی نے 1990 میں ایک بیان جاری کیا۔ اس بیان میں اس نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ڈھلان کے سر پر پہنچ چکی ہے، یعنی اب اگر اس نے ذرا سی بھی جنبش کی تو ختم ہو جائے گی، نیچے گر جائے گی۔ یہ سن 1990 کی بات تھی، اور اسی طرح کچھ سال بعد ایک دوسرے گروہ نے اور کچھ افراد نے جو افسوس کے ساتھ عہدیدار بھی تھے، مجلس شورائے اسلامی یعنی پارلیمنٹ کے رکن بھی تھے، ان لوگوں نے بھی ایک خط میں لکھا کہ اسلامی جمہوریہ کے لیے بہت کم وقت باقی بچا ہے۔ مطلب یہ کہ اسلامی جمہوریہ آج کل میں ہی ختم ہونے والی ہے۔ یہ ایک دوسرا گروہ تھا، البتہ اس گروہ کے افراد کے رجحانات بھی تقریباً اسی جماعت کے رجحانات جیسے تھے، یا پھر وہ اس جماعت کی طرف کسی حد تک جھکاؤ رکھتے تھے۔ ان سے پہلے بھی اور ان کے بعد بھی کچھ افراد، شخصیات، گروہ اور جماعتیں اسی طرح کی باتیں کرتی تھیں، چاہے ملک کے اندر، چاہے اغیار اور اسلامی جمہوریہ کے دشمنوں کے سائے میں ملک کے باہر اس طرح کی باتیں کی جاتی تھیں، اور ریڈیو ان باتوں کو نشر کرتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو اسلامی جمہوریہ کا شیرازہ بکھیرنے کی خوشخبری اور نوید دیتے تھے۔
اور وہ اپنی آرزوؤں اور خبر اور تجزیے وغیرہ کی صورت میں بیان کرتے تھے، ایک دوسرے کو خوشخبری دیتے تھے۔ آخر میں ابھی 1-2 سال پہلے ہی امریکیوں نے اسی سلسلے میں اپنی آخری بات کہہ دی تھی۔ ایک امریکی اعلیٰ رتبہ عہدیدار پورے وثوق سے کہتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ اپنی 40ویں سالگرہ نہیں دیکھ پائے گی۔ یہ اندازے اور یہ پیشن گوئیاں اسلامی جمہوریہ کے بارے میں ہیں۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کسی دوسرے نظام کے زوال، نابودی اور اس کا شیرازہ بکھیرنے کے بارے میں اس کی تشکیل کی ابتدا سے لے کر بعد کے برسوں میں بھی اتنی زیادہ پیشن گوئیاں کی گئی ہوں۔ البتہ جو لوگ اس طرح کی پیشن گوئیاں کرتے تھے، ان کی نظر میں بہت سے انقلاب اور انقلابوں سے نکلنے والے نظام تھے، کیونکہ بہت سی تحریکیں اور انقلاب، چاہے وہ مشرقی ایشیا میں ہوں، جنوبی مشرقی ایشیا میں ہوں، مغربی ایشیا میں ہوں، افریقہ میں ہوں یا پھر یورپ میں ہوں، جیسے فرانس کا انقلاب کبیر، یہ سب وجود میں آنے کے کچھ ہی عرصے بعد ختم ہو گئے تھے۔ ان کی ابتدا تو بہت پرجوش تھی، لیکن انجام بہت تلخ تھا۔ فرانس کا انقلاب کبیر سلطنت کے خلاف وجود میں آنے کے تقریباً 15 سال بعد ایک مضبوط آمر حکومت پر منتج ہوا، جو نپولین بوناپارٹ کی حکومت ہے۔ دوسری جگہوں پر بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ پوری دنیا میں اس طرح کے نظاموں کے ساتھ یہی ہوا۔ خود ہمارے ایران میں بھی یہی ہوا تھا۔ ایران میں تحریک مشروطہ یعنی آئینی تحریک اتنے ہنگامے، شور و غل، جوش، فتووں اور دوسری چیزوں کے ساتھ وجود میں آئی، اور جب تحریک مشروطہ پہ دستخط ہوئے، مشروطیت کے فرمان پر دستخط ہوئے، تو اس کے 15 سال بعد رضا خان جیسا شخص اس بھیانک آمریت کے ساتھ برسر اقتدار آ گیا، اس سیاہ آمریت کے ساتھ جو قاجاری دور حکومت سے بھی کہیں زیادہ بری تھی۔ اس کے بعد پھر سن 1950 اور 51 میں جو قومی تحریک کے سال ہیں، ایک تحریک وجود میں آئی، لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ ایران کے تیل کو اصطلاحاً قومیہ لیا گیا، یعنی برطانیہ کے چنگل سے چھڑا لیا گیا۔ لیکن اس کے 1-2 سال بعد امریکی اور برطانوی بغاوت ہوئی، اور محمد رضا نے ایک انتہائی پیچیدہ، خطرناک اور سخت ظالمانہ آمریت کو طویل عرصے کے لیے پھر شروع کر دیا۔ مطلب یہ کہ اس طرح کے واقعات دنیا میں ہو چکے ہیں۔ دنیا میں یہ لوگ جس چیز کی توقع کر رہے تھے وہ اس طرح کے واقعات کے پیش نظر تھی، لیکن نہیں۔ الحمدللہ امام خمینی کے انقلاب اور نظام کا نہ صرف یہ کہ شیرازہ نہیں بکھرا، وہ نہ صرف یہ کہ وہ رکا نہیں، بلکہ روز بے روز زیادہ طاقتور ہوتا گیا۔ اس نظام نے گھٹنے نہیں ٹیکے، پسپائی اختیار نہیں کی، اور روز بے روز اپنی خود مختاری میں نیا نکھار پیدا کیا، اسے آشکار کیا، بڑی بڑی توفیقات حاصل کی، رکاوٹوں پر غلبہ حاصل کیا۔ اس انقلاب اور اس نظام کے سامنے لگاتار کیسی کیسی رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، طرح طرح کی رکاوٹیں، سیاسی رکاوٹیں، معاشی رکاوٹیں، سیکیورٹی کی رکاوٹیں وغیرہ۔ وہ ان سب پر غالب آیا اور آگے بڑھتا گیا۔ آج اسلامی جمہوریہ 40 سال پہلے سے کہیں زیادہ وسعت اور طاقت کا اور ترقی کا حامل ہے۔ وہ خداوند متعال کے فضل و کرم سے ہر پہلو سے پہلے سے زیادہ آگے ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس بقا کا راز کیا ہے؟ اس پیش رفت کا راز کیا ہے؟ کیوں اتنی زیادہ دشمنی کے باوجود اسلامی جمہوریہ ایران کا نظام دوسرے انقلابوں اور دوسرے نظاموں جیسا نہیں ہوا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا راز کیا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، اس آبرومند اور افتخار آمیز نظام اور اس کی بقا کا راز یہ 2 الفاظ ہیں، یعنی جمہوری اور اسلامی۔ یہ 2 الفاظ، ان دونوں الفاظوں کا باہمی ساتھ، ان 2 الفاظ کا باہمی ساتھ اور ان 2 لفظوں سے تشکیل پانے والے وجود کو پائیدار ہونا بھی چاہیے۔ جمہوری بھی ہے اور اسلامی بھی، عوام اور اسلام۔ جمہوری یعنی عوام اور اسلامی بھی، اسلامی ڈیموکریسی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا عظیم کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے اس سوچ کو، اس نظریے کو، اسلامی جمہوریہ کے نظریے کو وجود عطا کیا اور اسے مختلف سیاسی نظریات کے میدان میں اتار دیا۔ اس دور میں مشرق و مغرب کے مختلف سیاسی نظریات، سیاسی مسائل اور سیاسی سوچ کے میدان میں موجود تھے، اور امام خمینی نے ان کے درمیان اس نظریے کو میدان میں اتارا، پھر اسے عملی جامہ پہنا دیا، وجود عطا کیا۔ صرف ایک نظریہ پیش نہیں کیا بلکہ اسے عملی جامہ پہنایا،
اسلامی جمہوریہ نظام کو وجود عطا کیا۔ یہ امام خمینی کا عظیم ترین کارنامہ ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ مختلف جہاد جیسے علم و دینی معرفت کے لحاظ سے ایک عظیم انسان تھے۔ اس نظریے کو وجود عطا کرنے اور اسے عملی جامہ پہنانے میں ان کا اصلی سہارا ایک طرف اسلام کے سلسلے میں ان کی گہری معرفت تھی۔ وہ اسلام کی شناخت رکھتے تھے اور جانتے تھے کہ اسلامی حاکمیت اسلام کے کلیدی پیغاموں میں سے ہے، اور دوسری طرف وہ عوام پر بھی بھرپور اعتماد کرتے تھے۔ امام خمینی عوام پر بھروسہ رکھتے تھے، ان کی توانائیوں پر، ان کے عزم پر، ان کی وفاداری پر۔ اس سلسلے میں ہماری بہت سی یادداشتیں ان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ عوام پر ان کا اعتماد بہت ہی والا قسم کا تھا۔ سن 1962 میں جب تحریک اپنے ابتدائی ایام میں تھی، امام خمینی نے ایک دن اپنے درس میں بات کو سیاسی مسائل اور اس وقت جو مسئلہ چل رہا تھا اس کی طرف موڑ دیا اور کم کے صحرا کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اگر ہم عوام کو بلائیں تو یہ صحرا عوام سے بھر جائے گا۔ سن 1962 میں کوئی یہ بات سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عوام کو اس طرح کے کسی کام میں اپنے ساتھ شامل کیا جا سکتا ہے اور انہیں میدان میں اتارا جا سکتا ہے۔ امام خمینی اس نظریے کے دونوں حصوں کو، یعنی اسلامی جمہوریہ کے نظریے کے دونوں حصوں کو، اسلامی حصے کو بھی اور جمہوری حصے کو بھی، اسلام سے متعلق سمجھتے تھے۔ انہوں نے اسے اسلام سے اخذ کیا تھا۔ اسلام کی بنیادی تعلیمات پر ان کے عبور، ان کی گہری معرفت اور اسلامی مسائل کے ادراک میں ان کی جامعیت نے اس نظریے کو ان کے ذہن میں پروان چڑھایا تھا۔ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اس نظریے کے مخالفین بھی تھے۔ پہلے ہی دن سے اس معاملے کے دونوں پہلوؤں کے، یعنی حکومت کے اسلامی ہونے اور اسلام کی حاکمیت کے بھی، اور حکومت کے عوامی ہونے کے پہلو اور جمہوریت کے بھی سخت مخالفین موجود تھے، اور آج تک اس کے مخالفین موجود ہیں جن کی اپنی آراء ہیں۔ میں ان کی طرف اشارہ کروں گا۔ اسلام کی حاکمیت یعنی ملک کے نظام اور زندگی کے نظام کو اسلامی اقدار، اسلامی تعلیمات، اسلامی خطوط اور اسلامی احکام کے ذریعے چلایا جائے۔ اس نظریے کے کچھ کٹر مخالفین تھے، البتہ یہ سارے مخالفین یکساں نہیں تھے۔ ان میں سے ایک گروہ سیکولر نظریے کے کچھ غیر مذہبی لوگوں کا تھا، جن کا کہنا یہ تھا کہ دین کو اس طرح کا کوئی حق ہی نہیں ہے، اس میں یہ اہلیت ہی نہیں ہے کہ وہ سماجی مسائل میں داخل ہو سکے اور ملک کی سیاست، ملک کے سماجی نظام اور ملک کے انتظام و انصرام کو سنبھال سکے۔ دین میں یہ چیز پائی ہی نہیں جاتی۔ اگر کوئی دین کو مانتا بھی ہو تو دین نماز، روزے، ذاتی مسائل اور قلبی واردات جیسی باتوں کے لیے ہے۔ المختصر یہ کہ اس گروہ کے لوگ دین کی حاکمیت کو تسلیم ہی نہیں کرتے تھے۔ ان میں سے کچھ تو دین کو معاشرے کے لیے افیم سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ دین معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے۔ نہ صرف یہ کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہے۔ اسلام کی حاکمیت کے مخالفین کا یہ ایک گروہ تھا۔ دوسرا گروہ دین کو ماننے والوں کا تھا، اور وہ دین کے موقف کا دفاع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جناب، دین کو سیاست میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے، دین کو سیاست سے آلودہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ٹکراؤ اور تو میں اور لڑائی جھگڑے کا میدان ہے۔ اگر انسان ان لوگوں کے بارے میں صحیح رائے دینا چاہے تو یہ لوگ دراصل مذہبی سیکولر ہیں۔ یہ مذہبی ہیں لیکن حقیقت میں سیکولر ہیں، یعنی زندگی کے امور میں دین کی مداخلت پر بالکل بھی یقین نہیں رکھتے۔ یہ گروہ بھی اسلام کی حاکمیت کا مخالف تھا۔ عوامی حاکمیت کے مخالفوں یعنی ڈیموکریسی کے مخالفین کے بھی دو محاذ تھے۔ ایک محاذ سیکولر لبرلز کا تھا جو جمہوریت یا ڈیموکریسی کو تسلیم کرتے تھے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ جمہوریت کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور جمہوریت کے میدان میں لبرلز اور ٹیکنوکریٹس کو آنا چاہیے۔ بنابراین مذہبی ڈیموکریسی اور اسلامی جمہوریہ لا یعنی ہے۔ تو اس طرح یہ لوگ اس نظریے کے جمہوریت والے حصے کے مخالف تھے۔ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو دین کو تو مانتے تھے لیکن کہتے تھے کہ جناب، دین کی حاکمیت کا عوام سے کیا لینا دینا، اس میں عوام کا کیا کردار، عوام کا کیا کام، دین کو حکومت کرنی چاہیے، دین کی حاکمیت ہونی چاہیے۔
تو کچھ لوگ ایسے بھی تھے۔ اس دوسری رائے کے بعض نمونے کچھ عرصہ قبل انتہا پسندانہ شکل میں آپ نے داعش کے لوگوں میں ملاحظہ کیے، جو بذام خود دین کی حاکمیت پر عقیدہ رکھتے تھے، لیکن وہ عوام کو کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ امام خمینی نے اللہ پر توکل اور عوام پر اعتماد کے ساتھ دین کے بارے میں اپنی گہری شناخت کے سہارے مضبوطی سے ڈٹ گئے۔ انہوں نے اپنے اس نظریے کو آگے بڑھایا اور اپنی اس عظیم جدت طرازی کو معاشرے کی سطح پر جامع عمل پہنایا۔ اجمالاً ہی صحیح، لیکن مجھے یہ بات ضرور عرض کرنی ہے کہ یہ ایک جذباتی بات نہیں ہے، بلکہ ایک عالمانہ استنباط ہے کہ دین کو حکومت کرنی چاہیے اور اس حاکمیت میں عوام کی شراکت ہونی چاہیے، یعنی مذہبی ڈیموکریسی، اور یہ مطالب اسلام سے اخذ کیے گئے ہیں، بنیادی اسلامی تعلیمات پر استوار ہیں۔ قرآن مجید نے دین کی حکمرانی کو واضح طور پر بیان کیا ہے۔ اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی اس نے قرآن مجید میں غور و خوض ہی نہیں کیا۔ ایک طرف قرآن مجید سورہ نساء کی ایک آیت میں اعلان کرتا ہے، سورہ نساء کہ ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے پیغمبروں کو اس لیے بھیجا ہے کہ لوگ اذن خداوندی سے اس کی اطاعت کریں۔ تو کس چیز میں اطاعت کریں؟ پیغمبروں کی اطاعت کن چیزوں میں کی جانی چاہیے؟ اس چیز کو قرآن مجید کی سینکڑوں آیتیں بیان کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر آیات جہاد، عدل و انصاف قائم کرنے سے متعلق آیات، حدود اور تعزیرات سے متعلق آیات، سودوں اور سمجھوتوں سے متعلق آیات، عالمی سمجھوتوں سے متعلق آیات۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ تو آخر۔ ان سب کا مطلب ہے حکومت، اور ان آیتوں سے واضح ہوتا ہے کہ ان امور میں پیغمبر کی اطاعت کی جانی چاہیے۔ ملک کے دفاع کے معاملے میں، حدود جاری کرنے کے معاملے میں، معاملات، سماجی سمجھوتوں کے مسئلے میں، دوسرے ملکوں سے سمجھوتوں کے بارے میں، عدل و انصاف کے قیام کے معاملے میں، سماجی انصاف قائم کرنے کے معاملے میں پیغمبر کی اطاعت ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب ہے حکومت۔ کیا حکومت کے معنی اس کے علاوہ کچھ ہیں؟ قرآن مجید میں اسلام کی حکمرانی کو اتنی صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ البتہ یہ چیز پیغمبر اور ائمہ معصومین علیہم السلام کی سنت، حدیث اور ان کے اقوال میں بھی کثرت سے موجود ہے۔ جب یثرب کے لوگوں کے نمائندے مکے آئے اور پیغمبر کو یثرب آنے کی دعوت دی، جو بعد میں مدینۃ النبی بنا، انہوں نے منا کے قریب پیغمبر سے بات کی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے عہد لیا، کہا کہ میں آؤں گا لیکن تمہیں دفاع کرنا ہوگا، جان دے کر بھی حمایت کرنی ہوگی۔ ان لوگوں نے اسے قبول کیا اور وعدہ کیا۔ پھر جب پیغمبر مدینہ پہنچے تو انہوں نے اسلامی حکومت تشکیل دی، حاکمیت کو وجود عطا کیا۔ یہ حاکمیت ان کی پیغمبری سے متعلق تھی، یعنی کوئی اور بات نہیں تھی، بلکہ اس لیے کہ وہ پیغمبر تھے، اس لیے کہ لوگ ان پر ایمان لائے تھے، اس لیے انہوں نے حکومت تشکیل دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی جانشینی کے بارے میں پائے جانے والے اختلافات کے باوجود مسلمانوں میں سے ایک بھی شخص کو، حتیٰ پیغمبر کی جانشینی کے بارے میں اختلاف رائے رکھنے والے افراد کو بھی، اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ جو بھی حکومت تشکیل پائے وہ دین اور قرآن کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ بنابراین دین کی حاکمیت کا مسئلہ، اسلام کی حاکمیت کا معاملہ بڑا واضح مسئلہ اور اسلام پر عقیدے کا لازمہ ہے۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی اسلام پر عقیدہ رکھتا ہے اور وہ اسلام کی بنیادی تعلیمات پر صحیح طریقے سے غور کرے تو اسے سماج میں اسلام کی حاکمیت پر بھی عقیدہ رکھنا چاہیے۔ جہاں تک جمہوریت، ڈیموکریسی اور عوام کے ووٹوں کی اہمیت کی بات ہے تو یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کو دو زاویوں سے دیکھنا چاہیے۔ پہلا زاویہ معاملے کا دینی اور عقیدتی پہلو ہے کہ معاملہ فرض اور حق کا ہے۔ دوسرا زاویہ دین کی حاکمیت کو عملی جامہ پہنانے کے امکان کا ہے، جو عوام کے بغیر ممکن نہیں۔ پہلا حصہ جو عوام کا کردار اور اسلامی حکومت کے باب میں حتمی شراکت ہے، انسانوں کی ذمہ داری سے سمجھا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید اور روایات میں معاشرے کی سرنوشت کے تعلق سے عوام کی ذمہ داری کے بارے میں بہت زیادہ اور واضح باتیں موجود ہیں۔ کلکم راع کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، یعنی معاشرے کے تمام افراد معاشرے کی صورتحال کے سلسلے میں ذمہ دار ہیں۔
من اصبح ولم يهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم. امور مسلمین کا مطلب اسلامی معاشرے کے یہی امور جو تمام باتوں پر محیط ہیں، یا امیر المومنین کا خطبہ صفین کے نام سے مشہور خطبے میں حکومت کے سلسلے میں بہت سی باتیں ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کا ایک جملہ ہے جو میری نظر میں بہت زیادہ اہم ہے۔ ومن واجب حقوق اللہ سبحانہ علی عباده النصیحة بمبلغ جهدهم والتعاون على اقامة الحق بینهم۔ پروردگار کے سب سے اہم اور لازمی حقوق میں سے ہے التعاون على اقامة الحق بینهم، لوگ معاشرے میں حق کے قیام کے لیے تعاون کریں، یعنی یہ عوام کا فریضہ ہے، عوام کی ذمہ داری ہے، انہیں مدد کرنی چاہیے تاکہ ملک میں حق کی حاکمیت قائم ہو سکے، خدا کی حکومت قائم ہو سکے۔ امر بالمعروف کا فریضہ یہ ایک عمومی ذمہ داری ہے اور معروفوں میں ایک سب سے اہم حق و عدل کی حکومت ہے۔ سماج میں منصف حکومت ہونی چاہیے، حق کی حکومت ہونی چاہیے، لوگوں کو اس معروف کا حکم دینا چاہیے۔ اس سے عوام کی ذمہ داری کا اشارہ ملتا ہے۔ یہ سماجی انحرافات سے مقابلے کی ضرورت کا معاملہ ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام خطبہ شقشقیہ میں فرماتے ہیں، حکومت قبول کرنے کی ایک وجہ اس بات کو قرار دیتے ہیں وما اخذ اللہ علی العلماء ان لا یقاروا علی کذبة ظالم ولا اوثق بمظلوم، یعنی خداوند متعال نے علماء سے یہ عہد لیا ہے، ہم فرض کر لیتے ہیں کہ تمام علماء سے، کہ وہ سماجی رکاوٹوں کے سامنے نہیں جھکیں گے، سماجی خلیجوں کو تسلیم نہیں کریں گے کہ ایک زیادہ پیٹ بھرا ہونے کی وجہ سے موت سے ہمکنار ہو جائے اور دوسرا بھوک کی وجہ سے۔ امیر المومنین نے علماء اسی لیے فرمایا ہے کہ علماء کا طبقہ ایک ممتاز طبقہ ہے، اسی لیے ان پر اس حق کا اطلاق زیادہ ہوتا ہے، ان پر اس بات کی ذمہ داری زیادہ ہے، یا پھر اس وجہ سے ہے کہ علماء کا مطلب ہے جاننے والے، علم رکھنے والے، یعنی جس کو بھی اس کا علم ہو جائے۔ جو لا علم ہے فطری طور پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن جو مطلع ہے، عالم ہے، جسے علم ہو جائے، اس کی ذمہ داری ہے۔ بنابراین یہ ایک عمومی ذمہ داری ہے۔ اب اس ذمہ داری کو کس طرح نبھایا جائے، یہ چیز الگ الگ ادوار میں مختلف ہو جاتی ہے۔ آج انتخابات ہیں، ممکن ہے کسی دن کسی اور وسیلے سے ہو، لیکن یہ ذمہ داری موجود ہے۔ ایک طرف یہ ذمہ داری اور دوسری طرف حق، یعنی مستقبل اور سرنوشت کے تعین کا حق موجود ہے۔ انسان آزاد ہیں۔ لا تکن عبد غیرک وقد خلقک اللہ حرا، فرمایش امیر المومنین۔ امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے، تم دوسروں کے غلام نہ بنو، خدا نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے، تم خود انتخاب کرو، اپنے مستقبل کا تعین تم خود کرو۔ یہ اسلام کے مسلمہ اصولوں میں سے ہے۔ بنابراین عوامی حاکمیت اور جمہوریت کا مسئلہ ان دینی بنیادوں پر مبنی ہے۔ یہ چیز قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، نہج البلاغہ میں بھی ہے، اور پیغمبر اکرم اور امیر المومنین کی سیرت میں بھی ہے۔ امیر المومنین خطبہ صفین میں فرماتے ہیں، امیر المومنین میفرماید لا تکفوا عن مشورة بحق، تو همون خطبه صفین، او مقالة بعدل، یعنی جھجک نہ دکھاؤ، مجھ سے کہو، میرے کام میں، میری روش میں، میرے طریقہ کار میں کوئی مسئلہ ہے تو بیان کرو، اپنی رائے دو۔ لہذا معاملہ کچھ اس طرح سے ہے۔ بنابراین عوام کی ذمہ داری اور عوام کا حق یقینی طور پر اسلام کے بطن سے نکلا ہے۔ یہ پہلا زاویہ تھا۔ دوسرا زاویہ عوامی پشت پناہی اور عوامی سہارے کا زاویہ ہے۔ یہ بھی بہت واضح ہے۔ حکومت صرف دینی حکومت ہی نہیں، بلکہ کوئی بھی حکومت اگر عوامی پشت پناہی کے بغیر ہو اور عوام اس کے حامی نہ ہوں تو وہ تلوار اور کوڑے کے سہارے زندگی گزارنے پر مجبور ہوگی، یعنی اس حکومت کے باقی رہنے کا امکان نہیں ہے۔ اسلامی اور قرآنی حکومت بہرحال ظالم، تلوار چلانے اور عوام پر بیجا کوڑے برسانے والی حکومت نہیں ہے، اس لیے وہ عوامی پشت پناہی کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی۔ بنابراین نہ تو اس بات کا امکان تھا کہ عوامی پشت پناہی کے بغیر اسلامی جمہوریہ وجود میں آئے، اور نہ اس کے وجود میں آنے کے بعد اس بات کا امکان ہے کہ وہ اپنی حیات جاری رکھ سکے۔ بحمدللہ اسلامی جمہوریہ ایران باقی ہے اور آئندہ بھی باقی رہے گا۔ بنابراین مذہبی ڈیموکریسی
جسے اسلامی جمہوریہ کا عنوان ملا اور جس نے رسمیت حاصل کر لی اور جسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا تھا، ایک خالص دینی منصوبہ ہے جس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے یہ جو کہا ہے کہ امام خمینی نے الیکشن کو، جمہوریت کو، انتخابات کو، اسی طرح کی دوسری چیزوں کو مغرب والوں سے تکلفاً اور شرما حضوری میں لے لیا ہے، بہت ہی بے بنیاد باتیں ہیں۔ امام خمینی کے سلسلے میں ہماری جو شناخت ہے اس کی بنا پر اب برسوں ہم نے ان کے ساتھ کام کیا ہے، لوگوں نے ان کو دیکھا ہے۔ وہ ایسے شخص نہیں تھے کہ کسی کے تکلف میں اور لوگوں کی باتوں کی وجہ سے حکم خدا سے روگردانی کر دیں، ہرگز نہیں۔ اگر دین میں جمہوریت نہ ہوتی، اس کا دین سے اور خدا سے تعلق نہ ہوتا، تو امام خمینی ایسے شخص نہیں تھے کہ اسے مان لیتے۔ وہ ٹھوس انداز میں اپنی بات کہتے تھے، اور آپ سب نے امام خمینی کی زندگی میں اسے واضح طور پر دیکھا ہے۔ جس دن انہوں نے حجاب کا مسئلہ اٹھایا، ایک واجب العمل مسئلے کو خواتین کو اجتماعی جگہوں پر حجاب کرنا ہوگا، اس وقت بہت سے لوگ اس کے مخالف تھے، یہاں تک کہ خود امام خمینی کے بعض قریبی افراد بھی۔ ان میں سے ایک شخص ایک دن میرے پاس آیا اور کہنے لگے، جناب یہ کیسی بات ہے جو آقا امام خمینی کہہ رہے ہیں، آپ جائیے اور کہیے کہ اس مسئلے کو رہنے دیں۔ البتہ میرا بھی وہی خیال تھا جو امام خمینی کی نظر تھی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگ مخالف تھے، لیکن امام خمینی کی یہی رائے تھی اور انہوں نے ٹھوس طریقے سے حجاب کے مسئلے کو پیش کیا، جو بالکل صحیح بات تھی۔ اسی طرح کی دوسری باتیں بھی تھیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نئی مذہبی سوچ پیش کی، اس نئے اور پیش رفتہ مکتب کو اور اسلام کے اس حسین اور حیرت انگیز خیال کو جو اس روشن نظریے اور عمیق معرفت پر مبنی تھا پیش کیا، اور اس ٹھوس اور منطقی منصوبے کے ذریعے ایرانی قوم کو میدان میں لے آئے جو صدیوں سے استبداد اور آمریت کی عادی ہو چکی تھی۔ انہوں نے قوم کو ملک کا مالک بنا دیا اور ایسا انتظام کیا کہ ایرانی قوم نے اپنے آپ کو باور کر لیا، اپنے آپ پر یقین کر لیا، اس میں خود اعتمادی پیدا ہو گئی۔ آپ عزیز نوجوانوں کے لیے جنہوں نے اسلامی انقلاب سے پہلے کا زمانہ نہیں دیکھا ہے، یہ جاننا بہت مشکل ہوگا کہ ملک کیسا تھا۔ ہم نے اس میں زندگی گزاری ہے، اس زمانے میں سانسیں لی ہیں۔ اس زمانے میں عوام سرے سے صفر تھے، ہیچ تھے۔ اگر کوئی لوگوں سے یہ کہتا کہ آپ ملک کے مسائل میں مداخلت کر سکتے ہیں یا آپ کو اس کا حق ہے، تو یہ بات عوام کے لیے ناقابل یقین تھی۔ عوام پوری طرح سے حاشیے پر ڈال دیے گئے تھے، ان کا کوئی کردار تھا ہی نہیں، اور خاص طور پر پہلوی آمریت کے سیاہ دور کے آخری زمانے میں، جس کے 20-30 برس ہم نے خود دیکھے۔ یہ عوام اس طرح کے نہیں تھے، انہوں نے بڑی کٹھن زندگی گزاری تھی۔ امام خمینی نے اپنے ایک اہم اقدام سے عوام کو میدان میں پہنچا دیا۔ جوانوں نے خود کو صحیح طریقے سے پہچانا، قوم کو اپنی شناخت ہو گئی۔ امام خمینی نے قوم کی توانائی اور عزم کی عظیم گنجائش کو استعمال کیا، اسے اپنی قیادت و ہدایت سے ایسے مرحلے میں پہنچانے میں کامیابی حاصل کی کہ قوم عظیم کام انجام دینے لگی۔ اس نے کئی ہزار سالہ سلطنت کو اکھاڑ پھینکا۔ امام خمینی عوام کو میدان کے بیچ میں لے کر آئے اور عوام کے دین، عوام کی معرفت، عوام کے فہم اور عوام کے شعور کے ساتھ کچھ ایسا کیا کہ وہ ڈٹ جائیں، استقامت کریں اور روز بے روز زیادہ مضبوط ہوتے جائیں۔ کبھی اسلامی جمہوریہ ایک چھوٹا سا پودا تھا، آج تنومند و تناور درخت اور شجرہ طیبہ بن چکا ہے جسے کوئی بھی طوفان اکھاڑ نہیں سکتا۔ بہت سے خوفناک واقعات سامنے آئے، لیکن یہ قوم اپنے آپ کو ان خوفناک حوادث میں بچائے رکھنے میں کامیاب رہی۔ جیسے 8 سالہ جنگ، 8 سال تک دنیا کی ساری بڑی طاقتیں ایک حکومت کی حمایت میں صف آرا ہو گئیں کہ وہ ہم پر حملہ کرے، اسے ہتھیار دیے، اہم اطلاعات دیں، اسے جنگی فنون سکھائے، اس کی مالی امداد کی، یہ سب کچھ کیا تاکہ وہ اسلامی جمہوریہ کو نابود کر سکیں۔ لیکن ایرانی قوم پوری طاقت سے ڈٹ گئی اور انہیں گھٹنوں پر لے آئی۔ دشمن کی خواہش کے برخلاف وہ نہ صرف یہ کہ خود جھکی نہیں اور اس نے گھٹنے نہیں ٹیکے، بلکہ اس نے اپنی قوت و عزت کے میدان کو مزید وسعت دی۔ امام خمینی ان 2 لفظوں جمہوری اور اسلامی کو ملک کی مشکلات کا عقدہ کشا سمجھتے تھے۔ وہ ملک کے تمام مسائل کا حل یہی سمجھتے تھے کہ ہم اسلام پر عمل کریں اور عوام میدان میں موجود رہیں۔
امام خمینی کا عقیدہ یہ تھا، یہ جو انہوں نے کہا کہ نہ ایک لفظ کم نہ ایک لفظ زیادہ، تو ایک لفظ کم یعنی بغیر اسلامی کے جمہوریہ یا جمہوریہ کے بغیر اسلامی، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ امام خمینی نے فرمایا اسلامی جمہوریہ یعنی اسلام کی حکمرانی اور عوام کی حکمرانی، یہ دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں اور ان کا آپس میں کوئی تضاد نہیں۔ اسلام کی حاکمیت کا مطلب یہ ہے کہ ڈھانچہ، اقدار اور موقف اسلام طے کرے گا۔ عوام کی حاکمیت کا مطلب یہ ہے کہ حکومت چلانے کی روش اور شکل عوام طے کریں گے۔ اسلام کی حاکمیت عوام کی حاکمیت، عوام کا ارادہ مؤثر اسلام کے احکام میں اثر بھی ہے۔ ان سب کو امام خمینی عقدہ کشا سمجھتے تھے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ ملک کے تمام کاموں میں مشکلات کو دور کرنے والی یہی چیز ہے۔ ہم نے جب بھی عوام کو کام میں شامل کیا اور اسلام کی پابندی کی، آگے بڑھتے چلے گئے۔ امام خمینی کے دور میں بھی اور ان کے وفات کے بعد سے اب تک کے ان 10 برس میں یہ بات پوری صراحت سے اور تاکید کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اور عوام کی آنکھوں کے سامنے موجود متعدد شواہد بھی اس کے لیے پیش کیے جا سکتے ہیں۔ ہم نے جہاں بھی عوام کو میدان میں اتارا، جہاں بھی اسلام کو اپنے کام کی کسوٹی اور اصل معیار قرار دیا، ہم نے پیش رفت کی، ترقی کی۔ جہاں بھی ان دونوں میں سے کوئی ایک لڑکھڑایا یا کم ہوا، ہم آگے نہیں بڑھ سکے۔ فرض کیجئے کہ ہم عوام کو معاشی مسائل میں میدان میں اتار دیں۔ یہ جو میں کئی برس سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ چھوٹے اور متوسط کارخانوں کو فروغ دیں، ان کی مدد کریں، انہیں بڑھائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے اور متوسط کارخانے 10 لاکھ انسانوں کو روزی فراہم کر سکتے ہیں۔ یہ 10 لاکھ لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ عوام کی موجودگی ہی تو ہے۔ اگر ہم نے اس کی تقویت کی ہوتی تو آج ہماری معاشی حالت اس سے بہتر ہوتی۔ مختلف دیگر مسائل میں بھی ایسا ہی ہے۔ اگر ملک کے محترم عہدیداروں کے درمیان یہ بات رائج ہو جائے کہ وہ اسلامی مسائل کو بھی نظر میں رکھیں، یعنی اسلامی حدود کی پوری طرح سے پابندی کریں، ملکی مسائل میں بھی، غیر ملکی مسائل میں بھی، معاشی مسائل میں بھی، ثقافتی اور سیاسی مسائل میں بھی، اور عوام کی موجودگی کو بھی یقینی بنائیں، یعنی کوئی ایسا میکینزم وجود میں لائیں کہ عوام کا ارادہ، عوام کی موجودگی، عوام کی مرضی دخیل ہو سکے، تو ملک کے تمام مشکلات دور ہو جائیں گی۔ تو اصل بات یہ تھی، امام خمینی کی باتیں بہت اہم ہیں، انہوں نے بڑی اہم باتیں کی ہیں۔ میں نے ان کا ایک مختصر سا جملہ نوٹ کیا ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اسلام کے بارے میں بھی اور جمہوریت کے بارے میں بھی۔ امام خمینی کی بڑی واضح اور ٹھوس باتیں ہیں۔ اسلام کے بارے میں وہ رجت پرستوں کے اسلام اور التقاطیوں، خوشہ چینیوں کے اسلام دونوں کو بڑے ٹھوس طریقے سے مسترد کرتے ہیں۔ ایک طرف وہ رجت پرستوں کو مسترد کرتے ہیں اور دوسری طرف التقاطیوں، خوشہ چینوں کو، یعنی وہ افراد جو اسلام کے نام پر دوسروں کی باتیں اپنے مخاطب کے سامنے، معاشرے کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ امام خمینی ان لوگوں کو بھرپور طریقے سے مسترد کرتے ہیں۔ ان کی نظر میں اسلام وہ اسلام ہے جو انصاف پسند ہے، سامراج مخالف ہے، بدعنوانی کے مخالف ہے۔ یہ سب امام خمینی کی باتوں میں واضح ہے، ان کی وصیت میں بھی ہے، اور ان کے بیانوں کو شائع شدہ 20-22 جلد کے مجموعے میں بھی موجود ہے۔ ہم نے تو یہ باتیں خود براہ راست امام خمینی کی زبان سے سنی ہیں۔ جو لوگ نہیں تھے اور جنہوں نے انہیں نہیں دیکھا یا نہیں سنا، وہ ان بیانات کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں۔ امام خمینی کی باتیں پوری طرح سے واضح ہیں۔ امام خمینی جس اسلام پر عقیدہ رکھتے تھے وہ سامراج مخالف ہے، یعنی امریکہ کے مخالف ہے، اغیار کی تسلط پسندی کے خلاف ہے، ملک کے داخلی امور میں اغیار اور خارجی طاقتوں کی مداخلت کے مخالف ہے، دشمن کے مقابلے میں گھٹنے ٹیکنے کے خلاف ہے۔ بدعنوانی کا مخالف اسلام وہ اسلام ہے جس پر امام خمینی عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ وہ اسلام ہے جو کسی کو بھی خصوصی امتیازات دیے جانے کا مخالف ہے۔ بعض شعبوں میں بدعنوانی کی موجودگی کے بارے میں جو چیز سامنے آتی ہے وہ یقینی طور پر اسلام کے خلاف ہیں۔ اسلام وہ اسلام ہے جو بدعنوانی سے مقابلہ کرے۔ اسلامی حکومت وہ حکومت ہے جو بدعنوانی سے لڑے۔ اسلام رجت پرستی کے خلاف ہے، یعنی پرانے بوسیدہ اور ناکامیاب افکار کو اس طرح زندگی کے میدان میں دخل کر دینا، نئے اسلامی افکار اور امام خمینی کے نئے افکار سے دوری اختیار کرنا۔
اسلام اشرافیہ کلچر کے خلاف ہے، اسلام محرومین کا حامی ہے، اسلام سماج کے درمیان رکاوٹوں کا مخالف ہے، امیر اور غریب کے درمیان پائے جانے والے فاصلوں کا مخالف ہے۔ امام خمینی اپنی عمر مبارک کے اواخر میں اپنی وفات سے کچھ مہینہ پہلے اپنے خط میں ایک عہدیدار کو اس طرح لکھتے ہیں: آپ کو یہ دکھا دینا چاہیے کہ ہمارے عوام نے ظلم، ناانصافی اور رجت پرستی کے خلاف قیام کیا۔ خالص محمدی اسلام کو شاہی اسلام، سرمایہ دارانہ اسلام، التقاطی اسلام اور اگر ایک لفظ میں کہا جائے تو امریکی اسلام کی جگہ لے آئے۔ یہ جنوری سن 1989 کا خط ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ انقلاب کے آغاز کے جوش و خروش کے زمانے کا ہے، نہیں، امام خمینی نے اپنی وفات سے کچھ مہینے پہلے یہ خط لکھا تھا۔ بنابراً اسلام کے بارے میں امام خمینی کا نظریہ یہ ہے۔ امام خمینی الیکشن کو ڈیموکریسی کا مظہر سمجھتے تھے، اور ایسا ہے بھی، یعنی آج ڈیموکریسی اور عوامی موجودگی انتخابات کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں کوئی وقت ایسا بھی آئے کہ انتخابات لا یعنی ہو جائیں، یعنی غیر ضروری ہو جائیں۔ عوامی موجودگی اور عوامی رائے کے اظہار کے لیے کچھ دوسرے طریقے سامنے آ جائیں، لیکن آج الیکشن ہے۔ امام خمینی کے زمانے میں بھی الیکشن تھا۔ انتخابات کے بارے میں امام خمینی کی کچھ بڑی اہم باتیں ہیں، جیسے وہ انتخابات کو مذہبی فریضہ سمجھتے تھے۔ انہوں نے انتخابات کے سلسلے میں مذہبی فریضے کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ان کی وصیت میں ایک جملہ بڑا ہی متنبہ کرنے والا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ الیکشن میں شرکت نہ کرنا بعض موقع پر ممکن ہے کہ گناہان کبیرہ میں سر فہرست قرار پائے۔ الیکشن کے بارے میں امام خمینی کا نظریہ یہ ہے۔ یا ایک اور جگہ پر آپ فرماتے ہیں: انتخابات میں شرکت میں کوتاہی کے کچھ دنیاوی نتائج ہیں جو ممکن ہے کئی نسلوں تک سامنے آتے رہیں، اور خداوند متعال بھی اس کا مواخذہ کرے گا۔ یہ امام خمینی کے فرامین ہیں، اور انہی بیانوں کے ذریعے اور انہی ٹھوس قدموں کے ذریعے انہوں نے اسلامی جمہوریہ کو کھڑا کیا اور اسے مضبوط کیا۔ امام خمینی کی وفات کے بعد الحمدللہ ایرانی قوم نے اس الہی تحفے کو، یعنی اس مذہبی جمہوریت کو جو ایک عطیہ الہی تھا، ایک تحفہ تھا اور امام خمینی کے ہاتھوں ایرانی قوم کو دیا گیا تھا، محفوظ رکھا ہے۔ ایرانی قوم ایران کے دشمنوں اور ایرانی دشمنوں کی سازشوں کے مقابلے میں، جنہوں نے مختلف طرح کی سازشیں کیں اور چالیں چلیں تاکہ عوام کو اس نظام سے دور کر دیں اور اسلام اور اسلامی ڈیموکریسی پر سے ان کا عقیدہ ختم کروا دیں، پوری طرح سے ڈٹ گئی اور اس نے ان سازشوں کو ناکام بنا دیا۔ دشمن جب بھی اور جس شکل میں بھی سامنے آیا، اسے ایرانی قوم کی فولادی دیوار کا سامنا کرنا پڑا۔ آج بھی ایسا ہی ہے۔ آج بھی دشمن کمین میں ہے۔ ایرانی قوم اور اسلامی نظام کے درمیان خلیج پیدا کرنے کے لیے اس نے بڑی امیدیں لگا رکھی ہیں، لیکن اسے ایرانی قوم کے مضبوط حصار اور فولادی دیوار کا سامنا ہے۔ دشمنوں نے سیکیورٹی کے میدان میں بھی سازشیں کی، اقتصادی میدان میں بھی کھل کر دشمنی کی، نظریاتی الغار بھی بھرپور کی، لیکن ان سب میں انہیں ہزیمت اٹھانا پڑی، شکست اٹھانا پڑی۔ افسوس کی بات ہے کہ ایسے لوگ پہلے بھی تھے اور اب بھی ہیں، جو دشمنوں کی باتوں کو کسی نہ کسی طرح ملک کے اندر دہراتے ہیں۔ کبھی ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، آئیڈیالوجی کا خاتمہ۔ یہ وہی مخالفین کی باتیں ہیں۔ آئیڈیالوجی کے خاتمے کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ اور مذہبی ڈیموکریسی کے سلسلے میں اسلام اور اسلامی افکار کو کنارے پر رکھ دیں اور اسی منحرف اور فاسد لبرل ڈیموکریسی کی سوچ کو اپنا لیں جس نے آج پوری دنیا کے لوگوں کو کہیں کا نہیں چھوڑا ہے۔ کچھ لوگ کسی دوسرے رخ سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دین کا تقدس اس میں ہے کہ وہ کنارے پر چلا جائے۔ یہ وہی بات ہے جو انقلاب کے آغاز میں کہی جاتی تھی۔ یہ دشمن کی بات ہے۔ دشمن بھی یہی کہتا ہے اور ساتھ ہی انہی باتوں کی تکرار بھی کرتا ہے جو اسلامی انقلاب کی کامیابی سے پہلے اور انقلاب کے آغاز میں کہی جاتی تھیں۔ کچھ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اسلامی اصولوں کی پابندی کرنا چاہیں تو یہ جمہوریت سے میل نہیں کھاتی، یہ بات بھی اسلامی جمہوریہ اور ایرانی قوم کے دشمنوں کی باتوں کا حصہ ہے۔ لیکن ممکن ہے کہ بعض افراد غفلت کی وجہ سے یہ بات کہہ رہے ہوں۔ میں یہ الزام نہیں لگاتا کہ جو بھی یہ بات کرے گا وہ یقینی طور پر دشمن کا پٹھو ہے۔ نہیں، ممکن ہے کہ کبھی یہ بات غفلت کی وجہ سے کہی جائے، لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بات
دشمن کی بات ہے، اور دشمن چاہتا ہے کہ اسلامیت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے۔ کچھ لوگ جمہوریت کے لیے ہمدردی دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب جمہوریت کا جنازہ نکل گیا، لیکن اصل میں یہ لوگ جمہوریت کے زیادہ ہمدرد نہیں ہیں، یہ اسلامیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اسلام کو کنارے لگانا چاہتے ہیں تاکہ اس کا وجود ہی ختم ہو جائے۔ حقیقت میں یہ بہت بڑی بھول ہوگی کہ ہم جمہوریت کو اسلامی افکار اور روح اسلامی سے دور کر دیں۔ آئین نے معاملہ صاف کر دیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ آئین میں سیاسی و مذہبی افراد کو صدر، حکومت کے سربراہ اور مجریہ کے سربراہ کی حیثیت سے ملک کے تمام مسائل سپرد کیے گئے ہیں۔ یہ سیاسی و مذہبی افراد کی قید کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ وہ سیاست کے میدان میں ملک کی مصلحت کو مد نظر رکھ سکیں، عوام کے اعتقادات اور عوام کے دین کے میدان میں لوگوں کی ہدایت اور مدد بھی کر سکیں، اور دونوں میدانوں میں عاقلانہ طریقے سے کام کر سکیں۔ اسی طرح سے تقویٰ اور امانت داری کا مسئلہ، جس پر آئین میں تاکید کی گئی ہے، بہت ہی اہم مسئلہ ہے اور آئین نے اسے بڑی اہمیت دی ہے۔ آج کل انتخابات کے ایام ہیں اور ہم انتخابات کے قریب ہیں۔ الحمدللہ الیکشن کا ماحول دھیرے دھیرے رنگ پکڑ رہا ہے۔ بعض لوگ ہیں جو بے بنیاد بہانوں سے الیکشن میں شرکت کے فریضے کو انجام نہیں دینا چاہتے اور اسے نظر انداز کر دینا چاہتے ہیں۔ یہ کام دشمنوں کی خواہش کے مطابق ہے، جو ایران کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، مذہبی جمہوریت کے دشمن ہیں۔ یہ دونوں ارکان نمایاں طور پر نظر آنے چاہیے، جمہوریت بھی اور اسلامیت بھی۔ ان میں سے جسے بھی کمزور بنایا جائے گا، یقینی طور پر اسلام اور ایران دونوں کو نقصان پہنچائے گا، دونوں پر دشمن کی ضرب لگے گی۔ اور اب کچھ جملے میں موجودہ الیکشن کے بارے میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ معاشی دباؤ کی وجہ سے، جسے ہم سب جانتے اور محسوس کرتے ہیں، اس شش و پنج میں ہیں کہ الیکشن میں حصہ لیں یا نہ لیں، یا بعض افراد کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کسی الیکشن میں کسی امیدوار کو بڑے ولولے اور شوق سے ووٹ دیا، لیکن بعد میں ہمیں ناراضگی اٹھانا پڑی، اس لیے بہتر ہے کہ الیکشن میں شرکت ہی نہ کریں۔ اس طرح کی اور باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ میرے خیال میں یہ دلیلیں صحیح نہیں ہیں۔ یہ باتیں انتخابات میں شرکت کے ہمارے جوش کو کم نہ کریں۔ اگر مسائل ہیں، اگر نااہلی ہے، تو ہم صحیح انتخاب اور اچھے انتخاب کے ذریعے اس کی تلافی کریں، نہ کہ انتخابات میں شرکت نہ کریں۔ اگر واقعی انتظامی امور میں کوئی کمزوری ہے تو اس کا علاج اور چارہ کار کیا ہے؟ چارہ کار یہ ہے کہ ہم انتظامی امور میں بالکل بھی مداخلت ہی نہ کریں، یا چارہ کار یہ ہے کہ ہم مداخلت کریں اور ایک اچھی اور صحیح انتظامیہ کو وجود میں لائیں جو حقیقی معنی میں اسلامی بھی ہو اور عوامی بھی ہو۔ لہٰذا اس کا چارہ کار یہی ہے۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی ناراضگی ہے تو اس کی اس طرح تلافی کی جائے۔ انتخاب میں شرکت ہی نہ کرنے سے تو تلافی نہیں ہو سکتی۔ الیکشن میں بہت زیادہ غور کیا جانا چاہیے۔ میں زور دے کر کہتا ہوں کہ باتوں اور وعدوں پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ دوسروں کے سلسلے میں بھی ہم یہی بات کرتے ہیں، غیر ملکیوں کے بارے میں جو ہمیشہ صرف بات اور وعدے ہی کرتے ہیں۔ اور میں اسی ایٹمی مسئلے پر، جس پر مذاکرات جاری ہیں، محترم عہدیداروں سے ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ باتوں اور وعدوں پر اعتماد نہ کریں۔ بات تو عمل سے ہی بنتی ہے۔ بولنے، بات کرنے اور وعدہ کرنے پر تو بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ملک کے اہم مسائل میں بھی ایسا ہی ہے۔ بولنا تو بہت آسان ہے، کوئی بھی آ کر ایک دعویٰ کرتا ہے، ایک وعدہ کرتا ہے، ایک بات کہتا ہے، ان پر تو اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھنا پڑے گا کہ ماضی میں اس شخص کا کوئی ایسا عمل ہے یا نہیں جو اس کے وعدے کی تصدیق کرے۔ اگر ہے تو اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ بنابراین کسی کی اہلیت اور اس کی کارآمد ہونے کو صرف باتوں سے طے نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہاں مجھے خود محترم امیدواروں سے بھی کچھ توقعات ہیں جنہیں میں عرض کرتا ہوں۔ ایسے وعدے نہ کریں جنہیں پورا کرنے کا انہیں یقین نہ ہو۔ یہ وعدے ملک کے لیے نقصان دہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کوئی وعدہ کریں گے اور پھر اگر آپ صدر بن گئے اور اس وعدے کو پورا نہیں کیا تو عوام کو مایوس کریں گے، عوام کو نظام کی طرف سے مایوس کریں گے، انتخابات کی طرف سے مایوس کریں گے۔ بنابراین ایسے وعدے کرنا جائز نہیں ہے جنہیں پورا کرنے کا امیدواروں کو یقین نہ ہو۔ البتہ وہ ایسے وعدے کر سکتے ہیں جو پوری طرح سے واضح ہیں، مسلم ہیں، متعلقہ لوگ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ وعدے پورے ہو سکتے ہیں۔ لیکن ایسے وعدے نہیں کیے جانے چاہیے کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، مگر ان کی کوئی سپورٹ نہ ہو
کوئی زمینہ نہ ہو، کیونکہ اس سے عوام کو مایوسی ہوتی ہے اور یہ گناہ ہے۔ صدارتی الیکشن کے محترم امیدواروں سے ایک توقع یہ بھی ہے کہ وہ ایسے ہی نعرے پیش کریں گے جن پر ان کا عقیدہ ہو۔ ہم افراد کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں کہ شاید دل میں وہ اس نعرے کو تسلیم ہی نہ کرتے ہوں۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ عوام کے ساتھ ایمانداری سے پیش آنا چاہیے۔ خدا نخواستہ ایسے نعرے نہ لگائے جائیں جن پر خود امیدوار ہی کو یقین نہ ہو۔ امیدواروں سے ایک اور توقع یہ ہے کہ وہ ٹھان لیں کہ اگر الیکشن میں کامیاب ہوئے تو اپنے آپ کو کچھ باتوں کا پابند سمجھیں گے۔ پہلی چیز یہ کہ سماجی انصاف قائم کرنے اور غریب و امیر کے فاصلے کو کم کرنے کے پابند رہیں گے، یعنی اس کام کو اپنے سب سے بنیادی کاموں میں قرار دیں گے۔ دوسرا یہ کہ بغیر کسی تکلف کے، بغیر کسی خیال کیے ہوئے بدعنوانی کا مقابلہ کریں گے، خود کو اس کا پابند سمجھیں گے، وہ ملکی پیداوار کو تقویت پہنچائیں گے۔ ہم نے بارہا عرض کیا ہے اور یہ معاشیات کے ماہرین کی بھی رائے ہے، بندہ حقین نے بھی اس بات پر کئی بار تاکید کی ہے کہ ملک کے اقتصادیات کی نجات کا راستہ ملکی پیداوار کی تقویت ہے۔ ملکی پیداوار کی تقویت، اسمگلنگ کی روک تھام، بے لگام درآمدات پر روک، ان لوگوں سے مقابلہ جو درآمدات کے ذریعے اپنی جیب بھرتے ہیں اور ملکی پیداوار کے ذریعے درآمدات کو روکنے نہیں دینا چاہتے، بلکہ درآمدات کے ذریعے ملکی پیداوار کی کمر توڑ دیتے ہیں۔ امیدوار اس طرح کے مقابلوں کو اپنے بنیادی اہداف میں سمجھیں، اس کی پابندی کا وعدہ کریں۔ یہ آج کے امیدوار صاحبان اپنے آپ کو اس بات کا پابند ظاہر کریں اور کھل کر کہیں کہ وہ اس کے پابند ہیں، تاکہ اگر وہ الیکشن جیت گئے اور انہوں نے اپنے اس وعدے پر عمل نہیں کیا تو نگرانی کرنے والے ادارے ان سے سوال کر سکیں اور ان سے پوچھ سکیں کہ جناب آپ نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا۔ میں نے پچھلے ہفتے مجلس شورائے اسلامی کے محترم اراکین سے بات کی تھی اور ایک جملہ کہا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ جو لوگ اچھے مقرر ہیں وہ عوام کو الیکشن میں شرکت کی ترغیب دلائیں۔ یہ بات میں نے وہاں کہی تھی۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ذمہ داری صرف ان لوگوں کی نہیں ہے جو اچھا بولتے ہیں، بلکہ یہ عوام کے تمام طبقوں اور تمام افراد کی ذمہ داری ہے کہ خود تو الیکشن میں شرکت کریں ہی، دوسروں کو بھی اس میں دعوت دیں۔ یہ حق کی تلقین ہے جو قرآن مجید میں ہے، وتواصوا بالحق، اور وہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے۔ یہ سب کا فریضہ ہے اور سبھی اسے انجام دیں۔ اہل خانہ، دوست، ساتھ کام کرنے والے ساتھی اور جن سے بھی آپ کا سروکار ہے، سب کو الیکشن میں شرکت کی دعوت دیں۔ میری گزارشات تقریباً مکمل ہو گئیں۔ ایک ضروری انتباہ ہے جو میں اپنی باتوں کے آخر میں دینا چاہتا ہوں۔ یہ ایک دینی اور انسانی کام ہے۔ وہ انتباہ یہ ہے، امیدواروں کی اہلیت کی توثیق نہ ہونے کے عمل میں بعض افراد پر ظلم ہوا، ان کے بارے میں، ان کے اہل خانہ کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کہی گئیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کچھ قابل احترام اور پاکیزہ گھرانوں کو اس طرح کے الزامات کا سامنا کرنا پڑا۔ کچھ غلط رپورٹیں تھیں اور بعد میں پوری طرح سے عیاں ہو گیا کہ وہ رپورٹیں غلط تھیں، لیکن وہ لوگوں کی زبانوں پر آ گئیں اور افسوس کہ انہیں سوشل میڈیا پر ڈال دیا گیا۔ یہ جو میں کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا ہر نظارت سے آزاد اور سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اس کی ایک مثال یہی ہے۔ غیر ذمہ دارانہ طریقے سے ان چیزوں کو پیش کر دیا گیا۔ لوگوں کی عزت کی حفاظت کلیدی مسائل میں سے ہے، سب سے اہم انسانی حقوق میں سے ہے۔ میری درخواست ہے اور ذمہ دار اداروں سے میرا یہ مطالبہ ہے کہ وہ اس کی تلافی کریں۔ کسی کے بچے یا اس کے گھرانے کے بارے میں کوئی غلط رپورٹ دی گئی اور بعد میں پتہ چل گیا کہ وہ غلط تھی، اس کی تلافی کی جائے اور اعادہ حیثیت عرفی کیا جائے۔ خداوند عالم ہمیں گناہ، ظلم اور مومن کی اہانت سے محفوظ رکھے۔ خداوند متعال ہمیں اپنے فریضوں کی خلاف ورزی سے محفوظ رکھے۔ خداوند عالم اپنے فضل و اپنی رحمت سے اپنے وسیع رحمتوں کو ہمارے امام خمینی کے شامل حال قرار دے، انہیں اپنے اولیاء عظام کے ساتھ محشور فرمائے اور برزخ و قیامت میں انہیں ہم سے راضی فرمائے۔ خداوند عالم شہداء کی پاکیزہ ارواح کو ہم سے خوشنود رکھے اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان سے ملحق کرے۔ خداوند عالم ایرانی قوم کو نیکیاں نصیب کرے، اس الیکشن کو اس قوم کے لیے مبارک قرار دے اور اسے ان انتخابات میں سے قرار دے جنہوں نے دشمن کو دھول چٹائی ہے، اور خدا کے فضل سے ایسا ہی ہوگا۔ انشاءاللہ الرحمن۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔